میں محبت اور تم مکمل ناول نریٹڈ بائی سباس گل۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ خوبصورت ناول۔ اپنا تو چاہتوں میں یہی ایک اصول ہے، اپنا تو چاہتوں میں یہی ایک اصول ہے، جب تو قبول ہے تو تیرا سب قبول ہے۔ یہ عمر بھر کا جاگنا بیکار ہی نہ جائے، گر تو نہیں ملی تو ریاضت فضول ہے۔ بیگم نفیس آج پھر یہاں آئی تھی؟ ریاض الحق نے گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی سے پوچھ کر شروع کر دی۔ جی آئی تھی، انہوں نے تو ہماری دہلیز ہی پکڑ لی ہے، سلمہ بیگم نے کہا۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ اپنے بیٹے انیس احمد کے لیے ہماری بیٹی ثنا کا رشتہ چاہتی ہیں۔ میں نے پہلی ہی ملاقات میں اس عورت پر واضح کر دیا تھا کہ ثنا کی منگنی میں نے اپنے بھتیجے خرم سے کر دی ہے اور آئندہ چند ہفتوں میں ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ پھر یہ عورت دستے سوال دراز کیے کیوں یہاں چلی آتی ہے؟ تم اسے دو ٹوک الفاظ میں جواب کیوں نہیں دیتی؟ ریاض الحق نے قدرے برہمی سے کہا۔ میں تو بیگم نفیس کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، مگر ان کی ایک ہی رٹ ہے کہ میرے انیس کی دلہن تو ثنا ہی بنے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ثنا کی منگنی ہی تو ہوئی ہے، کون سا نکاح ہوا ہے جو توڑا نہ جا سکے؟ سلمہ بیگم نے تفصیل سنجیدگی سے بتائی۔ دماغ خراب ہے اس عورت کا، آئندہ وہ مجھے یہاں نظر نہ آئے، ورنہ میں اس کی دولت اور عمارت کا روب مٹی میں ملا دوں گا۔ ریاض الحق نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ ریاض، آپ غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے تو آپ کو اپنی ثنا کے لیے یہ رشتہ خدا کا انعام دکھائی دے گا۔ انیس کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے، ماشاءاللہ چندے ماہتاب ہے، اور خرم سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ خرم 20,000 ماہوار کما رہا ہے اور انیس ایک کامیاب بزنس مین ہے، ہر ماہ 20-30 لاکھ اس کی جیب میں آتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں تو 3 بار تو بیگم نفیس آ کر سوال کر گئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ ثنا کی تو منگنی ہو چکی ہے، اب نیدا کو اپنی بہو بنا لے، مگر وہ تو ثنا کے لیے ضد کرتی رہی۔ اتنے اونچے امیر اور معزز گھرانے میں ہماری بیٹی بیائی جائے گی تو ہماری ہی ناک اونچی ہوگی نا، آپ تو خام خواہ کی ضد کر رہے ہیں۔ سلمہ بیگم نے سنجیدگی مگر نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ خام خواہ کی ضد؟ تم چاہتی ہو کہ میں ثنا کو انیس سے بیاہ دوں اور اپنے بھائی باوج سے بگاڑ لوں، ان سے رشتہ توڑ لوں؟ سلمہ بیگم، اگر ثنا کی منگنی میرے بھتیجے کی بجائے تمہارے بھتیجے سے طے ہوئی ہوتی تب میں دیکھتا کہ تم کیسے یہ بات کرتی ہو۔ وہ غصے سے بولے۔ ریاض، میں ثنا کی ماں ہوں، اپنی بیٹی کا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ اگر میرا بھتیجا ثنا کا منگیتر ہوتا تو میں اس رشتے کو قبول کر کے ثنا کی اس سے منگنی توڑ دیتی، اور اگر میرے بھائی کے گھر والے نیدا کے لیے مان جاتے تو میں بھتیجے سے نیدا کو بیاہ دیتی۔ اولاد کی بھلائی اور اس کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچنا والدین کا فرض ہوتا ہے، اس لیے سچی بات ہے مجھے تو انیس کا رشتہ دل سے قبول ہے، اگر آپ اپنی ضد چھوڑ دیں تو۔ بس میرا یہ آخری فیصلہ ہے، اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور ویسے بھی 2 سال ہو چکے ہیں ثنا اور خرم کی منگنی کو، اور اتنے عرصے میں دونوں کے ذہن اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو چکے ہوں گے۔ ان کے خوابوں کو چکنا چور کر کے کون سا سکھ پا سکو گی تم؟ اب اگر وہ عورت یہاں آئے تو اسے صاف صاف کہہ دینا کہ دوبارہ یہاں کا رخ نہ کرے۔ میں آج ہی نرگس کو فون کر کے بلواتا ہوں اور ثنا اور خرم کی شادی کی تاریخ طے کر کے ہی دم لوں گا۔ مذاق بنا رکھا ہے تم لوگوں نے رشتوں کا، ریاض الحق نے غصے اور درست لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا تو سلمہ بیگم تاسف سے آہ بھر کر رہ گئیں۔ کاش انیس کا رشتہ 2 سال پہلے آ گیا ہوتا، سلمہ بیگم نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تو جو ماں باپ کی ساری گفتگو اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑی سن چکی تھی، ثنا
گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ انیس احمد بندہ تو بہت ڈیشنگ ہے، لیکن میری آنکھوں نے خواب تو خرم کے سجا رکھے ہیں۔ شکر ہے ابو نے میرے خواب ٹوٹنے سے بچا لیے۔ اور خرم، وہ تو کہتا ہے کہ ثنا تمہاری جدائی کا تصور ہی میری روح کھینچ دیتا ہے۔ تم تو میری سانسوں میں بسی ہو، تم ہو تو یہ سانس کا سفر جاری ہے، تمہارے بغیر تو میری سانس بھی رک جاتی ہے۔ خرم کا جذبوں کی شدت سے پر لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا تو وہ ہنس پڑی۔ پگلا کہیں کا نہیں پگلا یہاں کا، بلکہ تمہارا ہی پگلا ہوں۔ اسی وقت خرم اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کی بات سن کر شرارت سے بولا، توبہ، تم تو پورے شیطان ہو، ابھی یاد کیا، ابھی حاضر ہو گئے۔ شیطان کی بجائے اگر میری جان کہہ دیتی تو تمہارے جذبوں کی شدت میں کمی آ جاتی کیا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ اونچا لمبا بڑا بڑا جسم، براؤن آنکھیں اور گندمی رنگت والا خرم شبیر اس کی آنکھوں میں سما گیا۔ نہیں، لیکن ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے بولی تو شوخ شریر لہجے میں گویا ہوا۔ چلو، وقت بھی جلد آنے والا ہے، ہم تھوڑا سا جبر اور کیے لیتے ہیں، پھر تو ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم۔ اچھا، اب منہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے، مجھے پیپر کی تیاری کرنے دو۔ وہ ہنس کر کتاب اٹھاتے ہوئے بولی۔ لڑکیاں تو یہ سب سننے کے لیے ترستی ہیں، ایک تم ہو جو لڑکیاں یہ سننے کے لیے ترستی ہیں نا، تم جا کر انہیں سناؤ، مجھے کوئی شوق نہیں یہ سب سننے کا۔ وہ تم کر بولی۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، پھر نہ کہنا کہ کیوں کسی زلف کے تم اسیر ہوئے۔ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بلا سے جاؤ، تمہاری محبت کی حقیقت بھی کھل جائے گی مجھ پر۔ پھر تم کیا کرو گی؟ میرے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، تو نہیں اور سے ہی، اور نہیں اور سے ہی، ایک چھوڑو تو 1000 مل جائیں گے مجھے، تم اپنی خیر مناؤ۔ وہ بھی اتراتے ہوئے شوخ و شریر لہجے میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ثنا، مذاق کی حد تو مجھے یہ بات گوارا ہے، مگر در حقیقت میں تمہیں اپنے سوا کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ تمہیں تو یقیناً 1000 رشتے مل جائیں گے، لیکن مجھے پھر تمہاری جیسی کوئی دوسری نہیں ملے گی۔ تم نہیں تو جینا نہیں، تم میری ہو، صرف میری۔ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں رہے گا، میری زندگی کے سارے سکھ تم سے عبارت ہیں ثنا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے والہانہ پن سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیا سے گلنار ہو گئی، دل خوشی سے جھومنے لگا۔ چلو دیکھیں گے، شادی سے پہلے سب مرد اسی طرح محبت کے دعوے کرتے ہیں، بعد میں ساری محبت جاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا، یہ دعوے نہیں ہیں ثنا، اب یا تب، جب چاہے میری محبت کو مجھے تم آزما سکتی ہو، میں ہر امتحان میں پورا اتروں گا۔ وہ مچل کر بولا، ایک اور دعویٰ؟ ثنا کی بچی، میں جا رہا ہوں بس۔ وہ خفگی سے بولا، پھر کب آؤ گے؟ اس کی زبان پھسل گئی اور وہ خوش دلی سے ہنس پڑا۔ نفیس احمد اور آسیہ نفیس احمد کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے جلیس احمد اور ان سے 4 سال چھوٹا انیس احمد۔ جلیس احمد شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی ماروی اور بیٹیوں اقرا، اسرا اور بیٹے دانیال احمد کے ساتھ لندن میں مقیم تھے۔ وہ وہاں کا بزنس دیکھ رہے تھے۔ نفیس احمد بہت بڑے تاجر اور صنعت کار تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرتے تھے، غریبوں کی امداد بھی کرتے تھے، اسی لیے ان کے کاروبار کو بہت ترقی مل رہی تھی۔ انیس احمد نے MCS MBA اور فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا تھا، اور اس کے بعد نفیس احمد کی خواہش پر ان کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ حالانکہ اسے اس کی تعلیمی قابلیت کی بدولت بہت اچھی جابز مل رہی تھی، لیکن اس نے والد کی خواہش پر ذاتی بزنس میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کو ترجیح دی، اور 1 سال کے اندر اندر اس نے کئی کامیابیاں حاصل کی۔
گارمنٹس کی مصنوعات، فوڈ پروڈکٹس اور گھریلو مصنوعات کے شعبوں میں نفیس گروپ آف انڈسٹریز کو بہت بڑے آرڈر ملے تھے۔ ثنا کو انیس نے اپنے ایک فیملی فرینڈ نثار مرزا، جو کہ نفیس احمد کے بہت قریبی اور پرانے دوست تھے، ان کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب میں دیکھا تھا۔ نثار مرزا ابھی محکمہ انکم ٹیکس میں ریٹائرڈ ہوئے تھے اور ان کا بیٹا عمار مرزا اب اس محکمے میں ملازم تھا اور نفیس احمد کو ان سے اکثر کام پڑتا رہتا تھا، لہٰذا تعلقات بدستور خوشگوار بنیادوں پر استوار تھے۔ اسی لیے نفیس احمد آسیہ بیگم اور انیس احمد عمار مرزا کی شادی کی تقریب میں شریک تھے۔ عمار اسرار الحق کے کولیگ تھے اور بہت اچھے دوست بن چکے تھے، اس لیے اسرار الحق کو عمار نے اپنی شادی میں ماں اہل خانہ کے دعوت دی تھی۔ سائرہ کی طبیعت خراب تھی۔ سلمہ بیگم اور ثنا کو اسرار الحق کے ساتھ عمار کی دعوت ولیمہ میں جانا پڑا۔ آسیہ نفیس کی نظر ثنا پر پڑی تو وہ اس کی جانب کھینچی چلی گئیں۔ سلور کلر کا چوڑی دار پجامہ، اس پر پنک رنگ کی خوبصورت پشواس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ سیاہ ہلکے ریشمی بالوں کو بہت سٹائل دے کر کھلا رہنے دیا تھا۔ ثنا ہلکے میک اپ اور ہلکی سی جیولری میں انہیں جنت کی حور دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے دل میں یکایک اسے اپنی بہو بنا لینے کا خیال آیا تھا۔ انیس احمد 6 فٹ 2 انچ قد کا مالک تھا۔ کثرتی بدن، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی روشن آنکھیں، چہرے کے دلکش خد و خال میں احمری لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوتی تو وہ اور بھی دل نشیں لگنے لگتا تھا۔ اپنے شہزادوں کسی آن بان والے بیٹے کے لیے انہیں ثنا جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی۔ بیٹی کیا نام ہے آپ کا؟ بیگم آسیہ نفیس نے ثنا کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے گریسفل اجنبی سی خاتون کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ السلام علیکم، ثنا نام ہے میرا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ آپ کا نام بہت پیارا ہے اور آواز بھی بہت دل نشیں ہے۔ کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ امی اور بھائی جان کے ساتھ۔ وہ میری امی ہے، گرین سوٹ والی۔ ثنا نے اسٹیج پر عمار کی دلہن کے پاس بیٹھی سلمہ بیگم کی جانب اشارہ کر کے جواب دیا۔ اچھا، میں ان سے وہیں مل لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے رخسار کو تھپ تھپاتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر لان میں لگے اس ٹینٹ سے باہر نکل آئی۔ اسرار الحق عمار کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی وہاں سے بولی، اسرار بھائی بہت دیر ہو گئی ہے، اب گھر چلیں؟ ثنا بہن، آپ اس گھر کو بھی اپنا ہی گھر سمجھے، بھائی کی خوشی کے لیے کچھ دیر اور رکنا پڑے گا۔ اسرار کی بجائے عمار نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ عمار یار، مما کہاں ہے؟ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ رات کا 1 بجنے والا ہے، گھر بھی جانا ہے ہمیں۔ اسی وقت انیس احمد نے وہاں آ کر دہائی دی۔ اسرار الحق سے تو عمار پہلے ہی اس کا تعارف کروا چکا تھا، لہٰذا اسرار الحق کو اس کے اجنبی ہونے کا احساس نہیں ہوا، بلکہ وہ ہنس کر بولے، سن لو سب یار دوستوں کو، گھر جانے کی جلدی، اب ہمیں بھی تم اجازت دے دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ اچھا بابا جاؤ، کیا یاد کرو گے کہ سخی دلہے سے واسطہ پڑا تھا، عمار نے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ہنستے ہوئے اچانک ہی انیس احمد کی نگاہ ثنا کے خوبصورت سراپے پر پڑی تو اس کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ ثنا جاؤ امی کو بلا لاؤ، اسرار الحق نے ثنا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری مما کو بھی بلا لیں دے پلیز، انیس نے بے اختیار اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی مما کی انہیں کیا پہچان ہوگی؟ آپ خود ہی اندر دیکھ لیں، خواتین تو سب ہی جا چکی ہیں، میرا خیال ہے کہ گھر کی اور کچھ قریبی رشتہ دار خواتین موجود ہوں گی، اسرار الحق نے مسکرا کر کہا تو ثنا ٹینٹ کے پھولوں سے سجے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ انیس احمد بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ سلمہ بیگم اور بیگم آسیہ نفیس احمد آپس میں کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ امی چلے؟
چلے مما، انیس احمد اور ثنا نے ایک ساتھ ان کے قریب پہنچ کر کہا اور ایک ساتھ ہی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اور انیس احمد پر تو اس کا دیکھنا ایک قیامت ڈا گیا۔ اسے اپنا دل اپنے اختیار سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی من موہنی صورت نے آنکھوں کے رستے سے اس کے دل و دماغ میں اپنا عکس اتار دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم ثنا کو لے کر چلی گئی تھی اور وہ یوں ہی اس لمحے کے سحر میں جکڑا ساکت و سامت کھڑا تھا۔ بیگم آسیہ نفیس احمد بھی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ثنا کے لیے چمکتے جگنو دیکھ چکی تھی اور بہت مسرور تھی۔ ان کے بیٹے کی پسندیدگی کی سند حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ انہوں نے نفیس احمد کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پیاری ہے نا ثنا، تمہاری اور اس کی جوڑی خوب سجے گی۔ اس پنک لڑکی کا نام ثنا ہے؟ وہ چونکتے ہوئے بولا، ہاں، اور میں نے اسے تمہاری دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی، وہ من کی خوشی چھپاتے ہوئے سعادت مندی سے بولا تو وہ شوہی سے پوچھنے لگی، اور تمہاری مرضی کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ انیس احمد نے ان کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا۔ وہی جو میری مرضی ہے نا؟ جی ہاں مما، وہ ہنس پڑا، اور پھر امارت کے ذریعے انہوں نے ریاض الحق اور ان کے گھرانے کے متعلق ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد ان کے در پر دستک دی اور مہذب و شریفانہ روایتی طریقے سے انیس کے لیے ثنا کا رشتہ طلب کیا، جو کہ ثنا کی خرم سے منگنی کی وجہ سے رد کر دیا گیا، جس کا بیگم آسیہ نفیس احمد سے زیادہ انیس احمد کو دکھ پہنچا تھا۔ بیگم آسیہ نفیس احمد دوبارہ بھی گئیں، مگر انہیں انکار ہی سننے کو ملا تھا، سو انہوں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیا، مگر وہ افسردہ تھی یہ رشتہ نہ ہو سکنے پر۔ انیس نے انہیں افسردہ دیکھا تو کہنے لگا، کوئی بات نہیں مما، ثنا کے علاوہ لڑکیاں اور بھی ہیں، تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ بیگم آسیہ نفیس نے اس کے چہرے پر غم کو کھوجنا چاہا۔ مجھے تو عشق ہوا ہے ثنا سے، وہ بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کاش انیس بیٹا میں ان لوگوں کو قائل کر سکتی۔ کوئی بات نہیں مما جانی، آپ میرے لیے دعا کریں کہ عشق کا یہ بھوت میرے سر سے اتر جائے۔ وہ افسردگی سے مسکرا کر بولا، میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ ثنا تمہیں مل جائے اور اس کی محبت بھی تمہارا نصیب بن جائے۔ بیگم آسیہ نفیس احمد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دل سے کہا تو وہ بولا، آمین۔ خرم صبح صبح اس کے لیے سرخ تازہ گلاب لیے حاضر ہو گیا اور پھول اس کی جانب بڑھایا تو وہ بلش ہو گئی۔ آج صبح صبح محبت کا سبب پڑھانے چلے آئے ہو، خیر تو ہے؟ وہ پھول لے کر بولی، میں نے سوچا کہ تم صبح سویرے میری صورت دیکھ لو گی تو سارا دن اچھا گزرے گا۔ وہ شوہی سے مسکراتے ہوئے بولا، میرا یا تمہارا دن؟ وہ بڑی ادا سے بولی تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ چلو یوں ہی صحیح، ویسے تمہیں پتہ ہے آج ماں بدولت کو اپنی اس حسین و جمیل منگیتر کے لیے شادی کا تحفہ خریدنا ہے۔ خریدنا کیا ہے، آرڈر پر بنوایا ہے، آج مل جائے گا، وہ رازداری سے بتا رہا تھا۔ ثنا شرمانے لگی، کیا بنوایا ہے؟ یہ سرپرائز تو شادی کی رات ہی ملے گا، بس ایک ماہ بعد تم میرے اتنے قریب ہوگی کہ سارے فاصلے سمٹ کر رہ جائیں گے۔ بکو مت، جاؤ یہاں سے، وہ شرما کر بولی اور تیزی سے باہر بھاگی۔ جہاں اسرار الحق اسے اور ندا کو کالج چھوڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے، خرم ہنستا مسکراتا ناشتے کی میز پر آ گیا تھا۔ ثنا کا آخری پیپر بہت شاندار ہوا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ آج ندا کی کلاسز آف ہو چکی تھیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی کالج کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ کالج میں صرف تھرڈ ایئر کی چند کلاسز ہو رہی تھی اور بی ایس سی کے امتحانات ہو رہے تھے، اس وجہ سے رش بہت کم تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، ندا اور ثنا کو اسرار الحق اور انوار الحق کا انتظار کرتے کرتے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اب کیا کریں، پیدل ہی چلتے ہیں، گھر کون سا دور ہے، ندا نے کہا۔ ہاں چلو، لوگ بھی آتے جاتے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کالج بھی خالی ہونے کو ہے، ثنا نے کہا
اور دونوں گھر کی جانب جانے والی سڑک کی طرف مڑ گئیں۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چل پائی تھی کہ ان کے قریب ایک کار آ کر رکی۔ وہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ابھی وہ صورتحال کو سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ کار کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لمبا ترنگا سیاہ پوش نکلا۔ اس کے چہرے پر اور ڈرائیور کے چہرے پر بھی سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا۔ ندا اور ثنا کی چیخیں نکل گئیں۔ اس سیاہ پوش نے ثنا کو بازو سے پکڑ کر گاڑی میں اتنی تیزی سے دھکیلا کہ ثنا منہ کے بل پچھلی سیٹوں پر گری تھی۔ ندا تو چیختی ہوئی الٹے قدموں کالج کی جانب دوڑی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کار فراٹے بڑھتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ کالج کی لڑکیوں، چوکیدار اور لڑکیوں کو لینے کے لیے آنے والے مرد حضرات نے بہت بے حسی اور بزدلی سے واردات ہوتے دیکھی تھی، اور کسی نے ثنا کو ان سیاہ پوشوں سے بچانے کی صحیح نہیں کی تھی۔ ندا کو کالج کی لڑکیاں پرنسپل کے پاس لے گئی۔ پرنسپل آفس سے ندا نے اپنے ایس پی والد ریاض الحق کو فون کیا اور روتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ثنا کے دن دہاڑے اغوا کی خبر پورے کالج سے ثنا کے محلے تک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ریاض الحق نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کرا دی تھی، مگر ثنا کو اغوا کرنے والے ایسے اپنی کار سمیت غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ادھر ثنا بے ہوش تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک سادہ سے بیڈ روم میں پایا۔ کمرے میں پیلے رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے حیران و پریشان نظروں سے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ یکا یک اس کے حواس بیدار ہو گئے اور اسے ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ میں اغوا ہو چکی ہوں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ خوف و ہراس سے روتے ہوئے بولی۔ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو اس کی روح کانپ گئی۔ شام کے 4:30 بج رہے تھے، یعنی وہ پچھلے 4.5 گھنٹے سے یہاں قید تھی۔ یا اللہ، میری مدد فرما، مجھے یہاں سے جانے کا راستہ دکھا میرے مالک۔ وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دڑ سے کھلا اور اس کی جان نکال گیا۔ وہ سہمی سی بیڈ کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں وہی سیاہ پوش کھانے کے لوازمات سے سجی ٹرے لے کر داخل ہوا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ لو کھانا کھا لو۔ اب تک تو تمہارے باپ کے ہوش بھی ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ بڑا قانون کا محافظ بنا پھرتا ہے، اب پتہ چلے گا اسے ہمارا کام نہ کرنے اور ہماری بات نہ ماننے کا خمیازہ بھگتے گا وہ۔ اب سارا شہر تھو تھو کر رہا ہے کہ ایک پولیس آفیسر کی بیٹی دن کے اجالے میں لوگوں کے ہجوم میں اغوا کر لی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ سیاہ ماسک والا شخص بہت کرخت لہجے میں بول رہا تھا۔ پتہ نہیں ثنا کو کیوں لگا کہ وہ شخص آواز بدل کر بول رہا ہے تاکہ وہ اس کی شناخت نہ کر سکے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے لرزتے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہارے باپ سے اپنی بات منوانے کے لیے ہم نے تمہیں اغوا کیا ہے، لو کھانا کھاؤ۔ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہو لڑکی؟ بگاڑیں گے تو ہم تمہارا باپ ہمارے آدمی چھوڑ دے گا تو ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جب تک وہ ہماری بات نہیں مانتا تم یہیں رہو گی، کھاؤ پیو سو جاگو موج کرو۔ وہ مکروہ انداز میں کہکہا لگا کر بولا تو وہ اس کی باتوں سے اپنی آن آبرو کی بربادی کا خوف محسوس کرنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، تمہاری بھی تو بہن بیٹی ہوگی۔ خبردار ہماری بہن بیٹی کا نام مت لو ورنہ۔ وہ اسے کرختگی سے ٹوک کر بولا اور گھورتا ہوا واپس چلا گیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ ثنا بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے تڑپتے کئی بار اس نے کمرے کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے پیٹا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ عشاء کی اذان بہت دور سے اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس نے کمرے سے ملحق غسل خانے میں جا کر وضو کیا
اور اپنی چادر اوڑھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ کہیں دوسری چادر یا جائے نماز تو اسے میسر نہ تھی۔ نماز پڑھ کر رو کر اپنی خیر و عافیت سے گھر عزت سے واپسی کی دعا مانگی اور پھر سے دروازہ پیٹنے لگی۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی خاموش جزیرے میں آ گئی ہے جہاں کوئی بھی اس کی آواز سننے کو تیار نہ تھا۔ سب بہرے تھے، کسی کے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ میرے اللہ، تو میری فریاد سن رہا ہے نا؟ رحم کر مالک، مجھے یہاں سے نکال میرے اللہ۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھل گیا اور آنے والے نقاب پوش نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر ثنا سہمی ہوئی چڑیا کی طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ شخص دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے مت چھونا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے مت چھونا۔ وہ چیخ مار کر الٹے قدموں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ اس کے لہجوں میں آنسوؤں کی جھنکار تھی۔ اس شخص نے شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اسے مزید بولنے سے باز رکھنے کا اشارہ دیا تو وہ ہچکی لیتی روتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ کوئی جائے فرار باقی نہیں بچی تھی۔ وہ بے بس کھڑی اپنی حالت پہ ماتم کنا تھی۔ اس سیاہ ماسک والے شخص نے میز پر رکھی کینڈل جلائی اور بلب بجھا دیا اور ثنا کی جانب پلٹا۔ وہ دیوار سے لگی اپنی بے جان وجود ہوتے عمارت کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ شخص بہت کھولتی خواہشوں کے تلاطم سے سرشار اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نہیں پلیز، مجھے مت چھونا، وہ فریاد کرتی بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے اس گدھ کے پروں میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے مضبوط پر اس کا سارا بدن ڈانپ چکے تھے۔ اس کے آنسو سمندر میں شبنم کی مانند حل ہو گئے تھے۔ سسکیاں، ہچکیاں تند موجوں کی آوازوں میں بے صدا ہو گئیں اور وہ سہمی ہوئی چڑیا ذلت و رسوائی کے اتھاہ سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے ہوش و خیرت سے بیگانی ہو گئی۔ آپ کی پولیس کیا بنگ پی کر سو رہی ہے جو اب تک میری بچی کے مجرموں کو، میری معصوم بچی کو نہیں ڈھونڈ سکی؟ سلمہ بیگم نے روتے ہوئے ریاض الحق سے کہا۔ حوصلہ کرو سلمہ بیگم، دعا کرو، پولیس کوشش کر رہی ہے، انشاءاللہ جلد ہی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ ریاض الحق نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خرم اس کے امی ابو بھی آ چکے تھے۔ اب اچھی خبر سننے کو مل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا، خاندان بھر کی ذلت و رسوائی تو ہو گئی نا۔ شہر بھر میں اب اخبارات میں بھی خبریں لگیں گی۔ خوب نام روشن ہوا ہے ہمارا۔ نرگس نے بے حسی سے کہا۔ امی پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، خرم نے انہیں ٹوکا۔ ریاض بھائی، اغوا کرنے والوں کا تو فون بھی آیا ہوگا؟ فیاض الحق نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک کوئی فون نہیں آیا، نہ جانے کس مقصد کے لیے انہوں نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ کیا خبر، اغوا کیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ نرگس کی زبان نے زہر اگلا تو سلمہ بیگم بے قرار ہو کر بولی۔ نرگس، خدا کا خوف کرو، میری ثنا معصوم ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے، ندا عینی گواہ ہے اور بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ بابی، کل کو یہی گواہ ہاتھوں میں پتھر لیے اسے سنسار کرنے کے لیے آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ نرگس نے بے دردی سے کہا۔ تم تو بس چپ ہی رہو نرگس، فیاض الحق نے بیوی کو ڈانٹا۔ میں تو چپ ہو ہی جاؤں گی، لوگوں کو کون چپ کرائے گا، ان کی زبانیں کون پکڑے گا؟ نرگس نے غصے سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو خرم، اور خرم چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑا۔ پورے 7 دن گزر گئے تھے۔ آج اسے اس قید میں اس کی حالت برسوں کی بیمار کسی ہو گئی تھی۔ 8ویں شب آئی تو اسے قید سے رہائی کا پروانہ مل گیا۔ وہ سیاہ پوش بڑی آسانی سے کہہ رہا تھا، معاف کرنا لڑکی، تم وہ نہیں ہو جسے اغوا کرنے کا ہمیں حکم ملا تھا۔ وہ تو تمہارے باپ سے بھی بڑے افسر کی بیٹی تھی۔ کیا؟ ہاں، اب تم جا سکتی ہو۔ کہاں جاؤں گی اب میں؟
وہ اسے ذلت پر روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اپنے گھر والے اب مجھے قبول کر لیں گے کیا؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمیں تو تمہیں رہا کرنے کا حکم ملا ہے۔ باہر ٹیکسی کھڑی ہے، میں نے ڈرائیور کو تمہارے گھر کا پتہ بھی سمجھا دیا ہے اور کرایہ بھی دے دیا ہے، جاؤ، اور ہاں، چہرہ چھپا کر نکلنا۔ وہ ہدایات دے رہا تھا۔ اب کیا تمہارے بڑے افسر کی بیٹی بھی تم اغوا کرو گے اور اس کی بھی عزت تار تار کرو گے؟ وہ کسی کے دھوکے میں اپنے آپ کو سزا ملنے پر صدمے سے چور لہجے میں بولی، نہیں، اس نے تو پہلے ہی ہمارے بندے چھوڑ دیے ہیں، تمہارے اغوا سے بھی ہمارا کام ہو گیا ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ کرخت لہجے میں بولا تو وہ اپنے وجود کی کرچیوں کو سمیٹتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ کون ہو تم؟ وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سائرہ بابی اس کے نقاب میں چھپے چہرے کو پہچان نہ سکی اور فوراً پوچھا، میں ثنا۔ ثنا، تو چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ دکھانے کے قابل جو نہیں رہا، اس لیے نا؟ سائرہ بابی نے تنزیہ جملہ بولا تو اس نے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ کون ہے؟ ندا، اسرار الحق، سلمہ بیگم اور بشرا سب ایک ساتھ چلے آئے۔ آ گئی ہیں آپ کی بہن صاحبہ، خاندان کی عزت نیلام کر کے، سائرہ نے تنزیہ لہجے میں کہا تو ثنا کے زخم رسنے لگے۔ ثنا، میری بچی، کیسی ہے تو؟ سلمہ بیگم نے دوڑ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ امی، امی، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو گھر بلایا تھا۔ وہ ثنا کو نیند کا انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ وہ گہری نیند سو گئی تھی اور صبح ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا، قیامت کے 7 دن اور 7 راتیں، اور اپنی آبرو کے خاک ہونے کی تلخ حقیقت اسے رلائی جا رہی تھی۔ اس تصور سے ہی اس کے بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگتی تھی۔ اس کی اس بات پر کسی نے یقین نہیں کیا کہ اسے کسی اور کے دھوکے میں اغوا کیا گیا تھا، اور 7 دن بعد اغوا کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ثنا اپنی صفائی دیتے دیتے تھک گئی تھی، ہار گئی تھی۔ دکھ تو اسے اس بات کا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے اکیلا کر دیا تھا۔ اس کی محبت کا برہم رکھنے والے خرم نے اسے ایک فون تک نہ کیا تھا۔ کہاں وہ اس کو دیکھنے کے لیے بہانے سے گھر آیا کرتا تھا، اور اب وہ ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے نہیں آیا تھا۔ محلے والے، رشتے دار، کالج کی سہیلیاں، لڑکیاں، سب ہی کہ اس کے واپس آنے پر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ گھر میں کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سلمہ بیگم یا ندا اس کے کمرے میں کھانا رکھ کر چلی جاتی۔ وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ ثنا تو اندر سے مر گئی تھی، زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ رسوائی اور تنہائی نے اسے ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ کھانا کھا لو، ندا نے اس کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ لگتا ہے یہ اپنی ساری بھوک پیاس بجھا کر آئی ہے 7 دنوں میں۔ سائرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زہر میں بجھا ہوا تیر اچھالا، جس سے وہ لہو لہو ہو گئی۔ بابی، آپ بھی مجھے؟ میں کیا، سارا شہر یہی کہہ رہا ہے، چلو ندا، سائرہ بابی نے تلخی سے کہا، اور ندا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ گمسم کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر برتن کچن میں رکھنے کے لیے باہر آئی تو لاؤنج میں سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ کاش ثنا زندہ واپس نہ آئی ہوتی، مر گئی ہوتی تو ہم اسے ایک بار ہی رو لیتے، اب تو ہر روز کا رونا ہے۔ سلمہ بیگم سپاٹ لہجے میں بولی تو ثنا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ماں اس کی موت کی تمنائی تھی۔ کھانے میں زہر ملا کر دے دیں، بیمار تو ہے ہی، جلدی رخصت ہو جائے گی۔ یہ ندا کی آواز تھی۔ ثنا کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی، ٹرے میز پر رکھی اور ان سب کو دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، آپ لوگوں کو قاتل اور مجرم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہاں بھئی، اب تو چسکا لگ گیا ہے آوارہ پھرنے کا،
اب یہ گھر میں قید ہو کر کیوں رہے گی؟ جاؤ جاؤ، ابھی ہمیں رسوا کرنے میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری کر دو۔ بشرا بابی نے بھی زہر اگلا۔ تمہارے بعد 3 بیٹیاں ہیں اس گھر میں ثنا بی بی، ان پر تمہارے کردار کا منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ پھر تمہاری 7 دن کی روپوشی ہی بہت ہے، کون آئے گا ہماری بیٹیوں کو بیانے؟ تم تو منہ پہ کالک مل کے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی ہو، لوگوں کو تو ہمیں ہی فیس کرنا ہوتا ہے نا۔ ابھی ندا کی بھی شادی ہونی ہے، تم سے تو اب کوئی شادی کرے گا نہیں، تمہیں شادی کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اور جو لڑکی ایک بار اپنی عزت گنوا بیٹھے اسے بار بار اپنی بے عزتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سائرہ بابی نے بے حسی اور صفاقی سے کہا۔ اس کے پورے وجود میں میخیں گڑتی چلی گئیں اور غصے سے پھٹ پڑی۔ بابی، شرم آنی چاہیے آپ کو، اس قدر گھٹیا سوچتی ہیں آپ؟ مجھے کیوں شرم آنی چاہیے؟ شرم تو تمہیں آنی چاہیے، جہاں 7 دن اور 7 راتیں رنگ رلیاں مناتی رہی ہو، وہیں رہتی یہاں کیا لینے آئی ہو؟ سائرہ بابی نے شعلہ بار لہجے میں کہا۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ میرے اپنے ہیں، میری ساری زندگی آپ سب کے سامنے گزری ہے، آپ تو مجھے بے قصور سمجھیں گے، مگر آپ سب تو مجھے ہی مجرم سمجھ رہے ہیں۔ میں بے گناہ ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن تمہیں اپنے ساتھ لے جانے والوں نے بہت کچھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کیا شاہی مہمان بنا کر عزت سے رکھا ہوگا تمہیں؟ بولو۔ بشرا بابی نے چرا کی تو ثنا کا وجود اس گونگے نقاب پوش کے شعلہ بدن کی چنگاڑیاں محسوس کر کے سلگ اٹھا اور وہ چیختی ہوئی روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور بستر پر ڈھیر ہو کر بلکنے لگی۔ ثنا ریاض، تم پر زندگی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تمہارے خواب بکھر چکے ہیں، تمہیں مر جانا چاہیے۔ ایک آبرو باختہ بیٹی کے لیے ماں باپ کے دل اور گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ باپ کا گھر بھی غیر ہو جاتا ہے، رشتے اجنبی ہو جاتے ہیں، خون سفید ہو جاتا ہے، لہجے میں زہر گھل جاتا ہے، الفاظ نشتر بن جاتے ہیں جو پل پل روح کو گائل کرتے رہتے ہیں، لہجے میں زہر گھل جاتا ہے۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کا خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ یا اللہ، اس ذلت بڑی زندگی سے تو بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، میں نہیں ہوں اس آزمائش کے قابل، مجھے بخش دے میرے مولا، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے اس ذلت و رسوائی کے غار سے باہر نکال دے مالک۔ وہ روتے ہوئے رب کے دربار میں فریاد کنا تھی۔ سگے رشتے بھی برے اور کڑے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، میں تو بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، کوئی بھی تو نہیں ہے میرا، کوئی بھی نہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ اجری اجری ویران آنکھوں سے خرم کو دیکھ رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اچانک چلا آیا تھا، مگر جب سے آیا تھا خاموش تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو خرم؟ تھک کر ثنا نے خود ہی سوال کیا۔ بولنے کو اب ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ تم بھی مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے ہو خرم، تم بھی؟ وہ تعصب سے بولی۔ سب یہی سمجھتے ہیں، وہ بولا۔ ثنا، تم، میرا مطلب ہے، وہ بولتے بولتے پھر سے خاموش ہو گیا۔ میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے اپنی محبت کے دعوے پر شرمسار کر رہے ہو، میں نے کہا تھا نا، دیکھیں گے، سو وقت نے بہت جلد دکھا دیا، تم تو ہر آزمائش میں پورے اترنے کے دعوے دار تھے نا خرم، لیکن ایک ہی آزمائش میں تمہارے دعووں کا محبت برے دعووں کا پول کھل گیا ہے، اچھا ہوا۔ جاؤ خرم، تمہاری سانسیں میری جدائی میں ہرگز نہیں رکیں گی، تم میرے بغیر بھی بہت خوش رہو گے، اس لیے کہ تم مجھ سے کبھی محبت کرتے ہی نہیں تھے، محض دعوے کیے تھے نا۔ وہ سنجیدگی سے، آزردگی سے بولتی اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے خاموش ہونے پر رکا اور منگنی کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کر اس کے سامنے رکھ دی اور دروازے کی جانب بڑھ گیا تو ثنا نے کہا، سنو، تم بہت سی باتوں اور دعووں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بول رہے ہو۔ کیا؟ وہ واپس مڑا۔ یہ انگوٹھی؟ ثنا نے اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھا دی، جو اس نے شرمندگی کے عالم میں اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میں چلتا ہوں۔ ہاں، تمہیں اب چلے جانا چاہیے،
کیونکہ یہاں رکنے کا ظرف تم میں ہے ہی کہاں۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولی تو وہ نظریں چراتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ بے اختیار ہنس پڑی اور ہنستے ہنستے رونے لگی۔ تو یہ تھی ثنا ریاض تمہاری محبت۔ ایک ناکردہ گناہ نے سب کی حقیقت ظاہر کر دی۔ سارے رشتے، ساری محبتیں یکا یک دم توڑ گئیں۔ خرم، تم ذرا دیر کو میرے ساتھ قدم ملا کر نہ چل سکے؟ اس ایک واقعے نے مجھ سے کیا کچھ چھین لیا ہے؟ ثنا، کھانا کھا لو۔ سلمہ بیگم نے ٹرے اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ امی، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ میں خود آ کر کھا لیتی۔ وہ شرمندہ ہو کر بولی۔ چھوڑو، یہ بتاؤ خرم آیا تھا صبح، کیا کہہ کر گیا ہے؟ سلمہ بیگم نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ وہ خرم اور اس کے ماں باپ کے رویوں سے سمجھ تو رہی تھی کہ وہ اب ان کی ثنا کو بہانا نہیں چاہتے۔ کچھ نہیں کہا، بس یہ واپس کر گیا ہے۔ اس نے خرم کی دی ہوئی منگنی کی انگوٹھی سائڈ ٹیبل پر سے اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دی۔ مجھے یہی ڈر تھا، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ کون بیاہے گا اب تجھے بدبخت؟ سلمہ بیگم نے انگوٹھی پکڑتے ہوئے اس کے خالی ہاتھ کو دیکھ کر خرم کی منگنی پر پہنائی گئی انگوٹھی نہ پا کر غصے، دکھ اور تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، امی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ رونے کو ہو گئی پھر سے۔ غیروں کے دیے زخم کچھ کم نہ تھے، اس پر اپنوں کے زہر میں بجے تیر اس کو اور بھی چھلنی کر رہے تھے۔ تیرا قصور نہیں ہے، نہ صحیح، پر اب